बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फा वेव बाय सैम अली दादा, पावर्ड बाय सोशियन। और हमारी ये सीरीज़ है सुपर सोल की, जिसमें हम यूजुअली आपको उन्हीं लोगों से मिलवाते हैं जो ना सिर्फ एक जेन्युइन सोल होते हैं, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन मुल्की और गैर मुल्की सतह पर भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी सोसाइटी के फैब्रिक के बारे में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरे जहन में या आप सबके जहन में आता है, वो एक उस्ताद का आता है। जो एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं और जो तालीमी इदारे हैं, वो किसी भी सोसाइटी की बैकबोन होते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ करंट सिनेरियो में एक अहमियत रखते हैं, बल्कि वो आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोचते हैं और अपनी यूथ को उसी तरीके से एम्पावर करने के बारे में सोचते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीम याकूब खान साहब, और मैं उन्हीं से चाहूँगी कि वो अपनी पूरी हिस्ट्री भी बताएं, अपने प्लान्स भी बताएं और आपके साथ BNU के भी एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। थैंक यू सो बिल्कुल मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और Thank बड़ी you, खुशी हुई ये जान कर के उस्ताद के लिए भी हमारी सोसाइटी जो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो रोल है उसको रिकग्नाइज़ कर रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है। इट्स वेरी हम्बलिंग, प्रोफाउंडली हम्बलिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। नहीं सही, मैं तो पहले तो ये कि आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम भी निकाला है, एंड इन दिस करंट सिनेरियो, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें एक अपने ही प्रोसेस पर चल रही होती हैं। बट आई ऑल्सो वांट के वी वांट टू शेयर एक्सपीरियंस विद अदर्स एज वेल, कि जैसे आपने एक एकेडेमिया में सिर्फ ये है कि उसको सिर्फ एक जो है एक उसी सस्टेनेबल तरीके के साथ नहीं आप लेकर चले, उसमें आपने डाइवर्सिफाइड काम किए हैं। तो मैं चाहूँगी आप वो हमसे, आप आए इसमें किस तरीके से, बिकॉज आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीश जो है वो आर्टिस्ट वाली भी है, और आप मतलब वैरायटी कलर्स के साथ खेलना, ये सब चीज़ें भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। राइट, थैंक यू सो मच सैम अगेन। मेरे जो बाकायदा आगाज़ हुआ हायर एजुकेशन की तरफ मैं माइल हुआ, वो इस तरह हुआ कि सन 2000 के अंदर जैसे मैंने ग्रेजुएट किया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, ऑल्दो मेरा सारे का सारा बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड था उस वक्त, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। उससे पहले मैं आई वाज ड्रॉन टुवर्ड्स टीचिंग, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट के लोग बहुत अक्सर आपके दोस्त अहबाब हल्के के अंदर लोग अब छोटे जो बहन भाइयों को हमेशा कहा करते थे कि अच्छा उससे जाके पढ़ लो, उससे, बिकॉज मैथ्स मेरा बड़ा पैशन था और मैथमेटिक्स के अंदर मैंने कुछ थोड़ी बहुत हेल्प जो लोगों की कर सकता था वो मैंने की। सो जिस वक्त मैंने ग्रेजुएट किया तो उस वक्त मैं बाहर अप्लाई कर रहा था। एट द सेम टाइम आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ के मैं किसी जगह जॉब भी कर लूँ। सो ऑल्दो आपका सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ देखते हैं कि अच्छा आप उस तरफ देखें, लेकिन इन द मीन टाइम मैंने कहा चलें जब तक ये जॉब हंट चल रही है, सिंस आई हैड दैट कॉन्फिडेंस ऑफ टीचिंग, सो मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी कुछ कोशिश करता हूँ। सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, यू नो, सम ऑफ द पीपल दे रिकग्नाइज्ड एंड दे सेड कि नहीं आपको तो पढ़ाना चाहिए अंडर ग्रेजुएट में। सो मैंने ऐसी एक विजिटिंग फैकल्टी में what used to be Punjab Institute of Computer Science at that time, PICS कहा करते थे उसको, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का एक गुलबर्ग में। सो वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया और बस वो पढ़ाना पहला जो मेरा बैच था उसके साथ एक ऐसी एसोसिएशन भी रही और उनका जो रिस्पॉन्स था वो इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि यू नो दिस इज़ समथिंग आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। सो मेरी वो जितनी सर्च थी, yeah, so I mean I was a lot at home with new ideas, because सबसे बड़ी बात ये कि टीचर जो है ना वो बहुत बड़ा सीकर भी होता है और बहुत बड़ा लर्नर भी होता है, और मुझे जिस वक्त नए नए आइडियाज़, बिकॉज ऑब्वियसली जो जनरेशन थी ऑल्दो इतना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था उस वक्त, लेकिन बावजूद उसके आई वाज फैसिनेटेड बाय पीपल विद डाइवर्स आइडियाज़, यू नो, उनकी एनर्जीज़, उनका पैशन, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो उनकी एक यू नो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच थी, जो आज तक मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। मुख्तलिफ एज के और नई जनरेशन के लोग, एक ज़माने में ऐसा होता था कि सन 2000 में जब मैंने शुरू किया तो मुझे महसूस होता था कि 2000 से 2004 के अंदर जो आने वाले मेरे तलबा थे, स्टूडेंट्स थे, वो एक जनरेशन में फ़र्क आता था। अब ऐसा होता है कि पिछले तकरीबन 7-8 साल के अंदर हर नए साल में
جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ پچھلی جنریشن سے مختلف ہے اور اس سے زیادہ امپاورڈ ہے. یس یس ایبسلیوٹلی. آئی مین آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ دس جنریشن. میں وہ جو ایک جنرل ہمارا ایک سینسزم ہے اباؤٹ نیور جنریشنز اینڈ یو نو میں اس آئی مین آئی موو اوے فرام دیٹ بیکاز آئی فیل دیٹ دے آر ویری پیشنیٹ. مطلب اتنا ان اڈلٹریٹڈ قسم کا ان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ اپروچ ہے زندگی کے بارے میں, ویری فریش یو نو. سو وہ آج تک میرے لیے انسپریشنل ہے. اور پرابلی لوگ بہت زیادہ مجھے کہتے ہیں آپ اتنے ینگ کیسے لگتے ہیں فلانا ہے یہ وہ. لیکن آپ کی بڑی فالوئنگ ہے ویسے اسٹوڈنٹس میں ماشاء اللہ. جو آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہے نا وہ آپ کا ایک دوست بھی ہے, آپ کو ایڈمائر بھی کرتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو آئیڈیلائز بھی کرتا ہے. میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا کہ نہیں یہ. And it works mutually because I get inspired by my students. I look up to them in so many ways also. So it's a two-way street. ایسی چیز نہیں ہے وہ بالکل بھی کہ صرف وہی مجھے دیکھتے ہیں, میں ان کو بھی دیکھتا ہوں اور میں ان سے بھی انسپریشن لیتا ہوں. اور وہ جو سلسلہ ہے پڑھنے کا, ریسرچ کا, سیکنگ کا, وہ ابھی تک چل رہا ہے, وہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے. سو 2000 میں یہ سفر شروع ہوا, درمیان میں ایک اپرچونیٹی ملی 2003 کے اندر, میں باہر گیا اور میں نے وہاں کام بھی کیا, کچھ پڑھائی بھی کی. اور انفارچونیٹلی بیکاز آف سم فیملی سرکمسٹانس آئی ہیڈ ٹو کم بیک بیکاز میرے پیرنٹس دے آر ان دیٹ ایج ویئر دے کین ناٹ بی لیفٹ without any assistance and support. So my father went through this first surgery which was a 6-hour long procedure and I had to come back and then I stayed here. میں نے کہا کہ نہیں, یہ ٹریڈ آف کر لیتے ہیں کچھ تھوڑا سا. You cannot get everything in life but جو تحقیق ہے, ریسرچ ہے یا تعلیم ہے, اس کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور آج تک وہ قائم ہے. اسٹوڈنٹ سے بھی بہت زیادہ کچھ سیکھ رہے ہیں, ان کو سکھانے کی بھی کچھ کوشش ہو رہی ہے. میرے خیال سے میں ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوں. آئی ایم ٹوٹلی ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. مجھے بہت محبت ملی اپنے اسٹوڈنٹ سے, مجھے ان سے انسپریشن ملی, مجھے ان سے ایک زندگی کے اندر ہوپ ملی اور وہ ملتی چلی جا رہی ہے. ایک نہ رکنے والا پروسیجر ہے, اٹس کنٹینیوئنگ ماشاء اللہ. سو آئی ایم ویری بلیسڈ. سو 20 سال کا یہ عرصہ ہے, 20 ایئرس کا, جس میں میں تعلیم سے باقاعدہ منسلک ہوں. اور اس میں 2 سال کا اسٹنٹ ایسا تھا جس میں میں rosie.pk کے ساتھ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا اور اس میں بھی اس کا بھی کیونکہ سارے کا سارا انحصار جو ہے وہ اسی ہائر ایجوکیشن کے اوپر تھا بیکاز ہم کیمپس کیریئر پورٹل انیشیٹو رن کر رہے تھے جو کہ بیسکلی تمام ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے اسٹیبلش کیا جس سے ان کے پلیسمنٹ آفیسز امپاور ہو سکیں. اور ہم نے ان کو ایک ویب پروڈکٹ کے تھرو ایک پلیسمنٹ پورٹل بنا کے دیا. اٹ واز فنڈیڈ بائی دا نیشنل ICT R&D فنڈ. سو 2 سال کا عرصہ وہاں پہ رہا. پھر واپس جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوا تقریباً اس سے بہت اچھا ایک مجھے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کے اندر جو ایک سیناریو تھا. You connected that rosie.pk with youth? Yes, we connected rosie.pk with 78 higher education institutions across Pakistan and in private public both. I traveled all the way through. بڑا مشکل وقت تھا 2008, آپ کو پتہ ہے it was a very tumultuous time. Security کے issues بہت زیادہ تھے. مجھے یاد ہے کہ میں جب کوہارٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسٹ میں گیا ان کے ساتھ MOU سائن کرنے کے لیے وائس چانسلر صاحب کے ساتھ. سو میں پشاور سے مارننگ کے اندر گیا اور واپس آ گیا. اس کے تیسرے دن ہی دا وائس چانسلر گاٹ ابڈکٹڈ آن دا سیم روڈ جو کوہارٹ پشاور روڈ کے اوپر. اور سو اس کے بعد ہم نے کافی ٹیکنالوجی بھی یوز کی. ویب ایکس ایک ٹول تھا سسکو کا جس کے تھرو ہم نے بہت ساری ٹریننگس, کیونکہ میں جا نہیں سکتا تھا بیکاز ایکچولی میرے باس جو اس وقت مونس رحمان از آلسو اے ویری گڈ فرینڈ. سو مونس یوز ٹو سے یو ور جمپنگ لینڈ مائنس وچ واز فیگریٹیولی اٹ واز کریکٹ. بٹ لیکن اس پورے اسنا میں ایون وہ جو 2 سال تھے جس میں میں نے وہ پروجیکٹ بھی کیا, اس میں میں نے پورے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کیا. بلوچستان سے لے کر کوئٹہ میں گیا, وہاں پہ یونیورسٹیز, وہاں پہ سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی ہے اور میں بڑا انسپائر ہوا. And then you could understand, I mean you already knew that but you could relate کہ ہم کتنی ہارمونی کریٹ کر سکتے ہیں اپنے سارے انسٹیٹیوشن کو ایک لیول پلینگ فیلڈ. ایگزیکٹلی وہ جو لیول پلینگ فیلڈ تھی,
سو ہم نے لمس کے اندر بھی پورٹل بنایا, ڈیفینیٹلی BNU کا بھی پورٹل بنایا. اسی طرح میرا BNU سے انٹریکشن اور بھی زیادہ بڑھا. میں اس سے پہلے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ساتھ منسلک رہا ہوں, UCP کے ساتھ بھی ان کا بھی پورٹل بنایا, اور 78 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہم نے کام کیا, انکلوڈنگ IBA کراچی اینڈ لمس اینڈ آل آف دیٹ. اب وہ اس میں ہوتا ہی تھا, اتنا زبردست اسکیلیبل قسم کا پلیٹ فارم تھا کہ وہی اپرچونیٹی جو لمس کی گریجویٹ کے لیے آتی تھی وہی بلوچستان کے اندر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی دیکھ رہا تھا, اور جو انٹیریئر سندھ کے اندر سکھر کا جو IBA تھا ان کو بھی ایکسیس تھا. سو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی گریٹسٹ ایکولائزر ہو سکتی ہے اپرچونیٹی کا. نوکری ہونا یا نہ ہونا ایک سیکنڈری چیز ہے, کم سے کم آپ کو یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ یار there is a level playing field. ہاں equality ہے اس کے اندر. اپرچونٹی کا میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ یہ اویلیبل ہونا بھی ایگزیکٹلی اس کا ایکسیس ہونا بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, کہ اس سے بہت زیادہ ایک آپ وہ جو ہے ڈسسیٹسفیکشن اکراس دی ریجن کریٹ کرتے ہیں. بالکل, اور اس میں جو ایک وہ آسٹرسائز فیل کرتے ہیں نا کچھ کمیونٹیز یا سیگمنٹس آف دا سوسائٹی, اس کو وہ جو رائٹنگ دا رانگ ہے وہ کسی زمانے میں جیسے بھی ہے وہ ویدر سوشل کلچرل اکنامک ریزنس کی وجہ سے آ سکتا ہے, تو ہم اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کچھ ایک چھوٹا سا انڈیور تھا, وہ کافی سسٹین بھی کیا بہت ساری جگہ کے اوپر. پھر میں کیونکہ وہاں سے اس پروجیکٹ کو کنکلوڈ کر لیا, اور اس کے ساتھ بھی آپ نے کافی کام کیا. جی 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 بالکل. ایبسلیوٹلی. سو ابھی بڑا مزے کا کام ہوا 2019 کے اندر. دیر واز اے proposal that was accepted by UNESCO. We basically worked in partnership with UNESCO Islamabad office and their representative office in Pakistan, جس میں ہم نے پاکستان کریٹو فیوچر پروگرام رن کیا. میری تھوڑی سی جو ریسرچ تھی اس کا تعلق انٹرپرینیورشپ پوٹینشیل کے ساتھ تھا, اور اس میں جو میری لرننگس تھیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے بہت سارے انکیوبیٹرز ہیں جہاں پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, اور آف کورس بہت سارا اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن اس میں جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی کریکولم نہیں ہے انکیوبیشن کے لیے. کریکولم ان دا سینس کہ ہمارے پاس انڈیجسلی ڈیولپ کیس اسٹڈیز نہیں ہیں, ہماری کیس اسٹڈیز ریپوزیٹری جو ہے وہ لوکل کیسز کے بارے میں بڑی ویک ہے. although some institutions like LUMS they have a very rich repository of case studies, local case studies. And obviously with foreign case study we cannot it becomes quite, sometimes it gets difficult but contextually relevant نہیں ہوتا. جی وہ جو کانٹیکسٹ ہے نا, دیکھیں انٹرپرینیورشپ جو ہے اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کنٹیکچولی ریلیونٹ ہو جاتی ہیں پاکستان کے لیے, بیکاز ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ فرق ہے, ہمارے یہاں ایکسیس ٹو کیپٹل کی وہ طریقے نہیں ہیں جو باہر اویلیبل ہو جائیں. فار انسٹنس پاکستان کے اندر وینچر کیپٹلسٹ جو ہے ان کی کوئی ایسے اسٹرکچرڈ قسم کی ایگزسٹنس نہیں ملتی جیسے سلیکان ویلی یا باہر جگہوں پہ ملتی ہے. سو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کیس اسٹڈیز باہر سے پڑھائیں گے تو لوگوں کو وی سی فنڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھی کیس اسٹڈیز لوکل انڈسٹریز کی ہوں جو کہ وربٹم لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, جیسے CEOs کو بلایا جاتا ہے مینٹرشپ کے لیے. بٹ ایک ڈیٹیل کیس اسٹڈی جو ہے جس کے اندر آپ جو جرنی اور لائف سائیکل آف این انٹرپرینور اس کو آپ کسی طرح انکیپسولیٹ کر سکیں ان اے سیریس انڈرٹیکنگ کے ساتھ, وہ ہمیں نظر نہیں آئی, اسپیشلی کریٹو انڈسٹریز کے. سو ہم نے یونیسکو کے ساتھ پارٹنر کیا اور 2019 میں ہم نے 4 کیس اسٹڈیز ڈیولپ کی. اب ہم نے ان کیس اسٹڈیز کو اور وہ ایسے انٹرپرینورس کی جو کہ پاکستانی تھے, جو کریٹو انٹرپرائزز تھیں اور جو اسٹرگلنگ انٹرپرائزز تھیں, تاکہ ہم کریٹو انٹرپرینورس کو یہ بھی بتا سکیں کہ یہ اسٹرگل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں سے جو گیپس آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ جو اسٹرگلنگ جن کی کیس اسٹڈیز ہم نے ڈیولپ کی تھی اسٹرگلنگ انٹرپرائزز کے لیے, یہ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں. ان کی فائنینشیل جو کیپیبلٹی پروفائل ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا انسائٹ فل قسم کی چیز ہو سکتی ہے, جو لیگل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کی مارکیٹنگ اور پروموشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, بیکاز جنرلی وین یو اسٹارٹنگ آؤٹ یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. سو ہم نے اس گیپس کو فل کرنے کے لیے درمیان میں ٹریننگ پروگرامس بھی اس کے اندر کیے, جس میں ہم نے پروفیشنلس کو بلایا, ہم نے لیگل ایکسپرٹس کو بلایا, ہم نے فائنینشیل ایکسپرٹس کو بلایا, دے ور ڈران فرام ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ BNU, اور ہم نے 5 دن کا ایک کریش کورس جو ہے وہ کیا. اس کے ساتھ ہم نے ایک کال فار پرپوزل دی,
جس میں ہم نے لوگوں کو انرول کیا اور پھر ایک کرائٹیریا کے مطابق یونیسکو کے ساتھ, کیونکہ they were the supporters of that. This was also supported by the Republic of South Korea, and we had experts on this sitting from the United Kingdom, from France, UNESCO headquarters. We had experts from Korea. We had an expert who had worked in Bogota, Colombia. We had, so we had all sorts of experts. Great, yes, mashallah. absolutely. It was beautiful. And we developed that program and we tested it. And very, very successful. I mean, I feel it is so gratifying to know کہ جن لوگوں نے بھی, اور of course وہ لوگ جو کہ آئے اس میں 2 لیولس کے اوپر لوگ تھے جو اس کے بینیفیشریز ہیں. ایک جو بالکل ابھی اسٹارٹنگ آؤٹ نیو تھے, اس میں اینیمیشن میں لوگ کام کرنے والے تھے, پرفارمنگ آرٹس میں کام کرنے والے تھے, آرٹ اور ایکٹیویزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. وی ہیڈ اے ٹرانسجینڈر پرسن who basically became part of that training. Jannat Ali, she does art through activism through performing arts, so she's an artivist. She became one of the beneficiaries of that training program. And lots of people, so total 12, but they were very, finely chosen people. And we also wanted کہ وہ لوگ جو کہ بیسٹ لوگ ہوں تاکہ وہ ہمیں اچھا فیڈ بیک بھی دے سکیں. وہ کیس اسٹڈیز اب BNU کی ریپوزیٹری میں آ گئی ہیں, ہم ان کیس اسٹڈیز کو استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے کریکولم کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہیں. اب یہ آپ کی آرکائیو کا حصہ, ہماری آرکائیو کا حصہ ہے, اور وہ صرف ہماری آرکائیو نہیں ہے, اگر کسی کو اس کی ضرورت ہو تو ہم سے لے بھی سکتا ہے. ہم نے وہ شیئر کی بھی ہیں, اینڈ دے ور آلسو شیئرڈ بائی یونیسکو. That's great. مجھے زین یہ بتائیے کہ ابھی آپ فون کا بھی ایک آپ کا آیا, جی I want to congratulate you for that first, but I want کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں quickly بتا دیں. جی so that's another achievement. Well, MashaAllah, there are so many achievements. So, I am so grateful to Pak US Alumni Network. یہ ایک بڑا اچھا ہمارا یہاں پہ. So 2012 میں I was selected for the International Visitor Leadership Program, which is a very prestigious program supported and funded by the State Department. اور اس کے اندر جو میرا پروگرام تھا وہ وہی جو آپ کہہ رہی تھی alternatives to higher education کے اوپر تھا. So we traveled across different higher education and quasi higher, tertiary level education institutions across the United States. So we went, میں نے آپ کو بتایا بھی اس میں کہ Appalachian Mountains میں وہ جو بریا کالج تھا, ورک کالج ماڈل, میں نے وہ بھی دیکھا وہاں سے, اور وہ بھی انسپریشن میں یہاں پر لے کر آیا, جس سے and you practice those things here as well. Yes, absolutely. That's So it was very gratifying. It actually جس وقت میں 2012 میں یہ ٹریننگ کر کے واپس آیا تو ہم لوگ اس وقت BNU کی اسٹریٹجک ویژن بنا رہے تھے 2020 کی. Okay. It was a project which was led by Dr. Hafiz Pasha. Okay. And Satad Sahab was Satad Aziz صاحب ہمارے جو وائس چانسلر تھے, وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. انفارچونیٹلی اس وقت پاشا صاحب کی ہیلتھ کے کنسرنس کی وجہ سے ہم وہ کنسالیڈیٹڈ رپورٹ کے لیے I was the only person sitting with Satad Sahab to put it together. I was very happy to actually do that work. اور جو میری لرننگ تھی IVLP کی, اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا اس چیز کے اندر کہ فیوچر what future holds for BNU or for any higher education institution for that matter. So وہ جو consolidation exercise تھی, that was done, and perfect timing, because میں IVLP سے واپس آیا. 3 weeks کی جو میری ایک پوری اورینٹیشن تھی اباؤٹ ہائر ایجوکیشن ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ کو پتہ ہے 5000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ کے اندر. اٹس اے ویری پریسٹیجیس فورم. یس, سو وہاں سے میں جب واپس آیا تو اس سے میں نے بہت سارا, اور ابھی تک وہ لرننگس جو میرے ساتھ تھیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں. سو went to University of California, Berkeley. I went to Stanford University, University of Cincinnati, for instance, جو architecture کے اندر جو ہے after Harvard University, بڑا نام ہے اس کا. So ان تمام اداروں سے بہت کچھ انسپریشن لی, اور اس انسپریشن کو واپس لا کے جس طرح بیسٹ طریقے سے مینیفیسٹ کر سکتا تھا BNU میں بھی کیا. But at the same time, جو ان پروگرامس کے جو alumni ہوتے ہیں مختلف قسم کے, انکلوڈنگ فل برائٹ اینڈ اور بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پروگرامس ہیں, ان کا ایک یہ آپ سمجھ لیجیے کنسورشیم ہے جس کو پاکستان US Alumni Network کہتے ہیں. سو اس میں کیونکہ اوبویسلی میں یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کنیکٹڈ رہتا ہوں, سو پرابلی یوتھ سے ہی ریلیٹڈ. جی سو پوان جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ مجھے انگیج رکھا. درمیان میں 3 ساڑھے 3 سال جو ہے وہ میں بزی تھا,
اپنی میری کچھ ریسرچ کی انڈرٹیکنگس تھیں جس کے اندر میں کچھ کورس ورک بھی کر رہا تھا, اور MIT کے ساتھ بھی کچھ کام کیا میں نے, سوری کام نہیں کیا بلکہ ان سے سیکھا بہت, اور ساتھ اس کے میں نے ڈگری کی ایک اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں, ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی اینڈ پالیسی کے اندر. تو اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا سا اس سے دور رہا, لیکن واپس جیسے ہی وہ چیزیں جی اس میں ایکچولی, اینڈ دین دا اسکوپ آف دا ممبرشپ از سو ویریڈ اینڈ ڈائیورس. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں یوگریڈ ایکسچینج پروگرام کے بھی لوگ ہیں, اس کے اندر فل برائٹ کے بھی لوگ ہیں, اور پاکستان کے ہر اسٹریٹا آف سوسائٹی سے ہر جی جی کہ آپ سوسائٹی کا فیبرک ایسے ہی بنا سکتے ہیں. جی بالکل. سو وہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. اس سے اس کے اوپر بھی انہوں نے they were kind enough to actually invite me over to be. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, سو مجھے آپ نے مطلب آپ کی کلر کمبینیشن اور یہ چیز, how do you unwind yourself with these things or what? I think the best unwinding that I basically enjoy is through reading. پڑھنے لکھنے کی بات نہ بتا, صحیح بتائیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ بیسکلی میرے بہت سارے دوست جو آرٹسٹ ہیں وہ پتہ نہیں سمیت آپ کے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں بھی آرٹسٹ ہوں, لیکن میں بالکل آرٹسٹ نہیں ہوں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ well I have a lot of inspiration. I'm a very ardent admirer of arts. I get a lot of inspiration from it. And I think رنگوں کے بغیر میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. مجھے رنگ ڈسٹریکٹ بھی کرتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ مجھے انسپائر بھی کرتا ہے. لیکن آپ یقین کریں میرے بیڈ روم کے اندر کوئی پینٹنگ نہیں ہے. یہ میں نہیں مان سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس کی وجہ یہ کہ میں نے وہاں پہ آنکھیں بند کر کے سو جانا ہے. تو آپ نے اپنے کلرز کے ساتھ کھیلا. ہاں ایگزیکٹلی. سو وہ اسی وجہ سے سو لوگ مجھ سے کہتے تھے آپ کس قسم کا میوزک سنتے ہیں, میں ان کو بتاتا تھا کس قسم کا میوزک سنتے ہیں. میری گاڑی میں بیٹھتے تھے کہتے ہیں میوزک تو لگایا نہیں آپ نے. سو آئی یوزڈ ٹو ٹیل دیم کہ بھائی انر میوزک ہے, انر میوزک بہت ہائی پچ پہ چل رہا ہے, تو اس کا کہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے. سو یو سی دیز تھنگس, اینڈ دیٹس وائی آئی فیل ایٹ ہوم ایٹ BNU, بیکاز یہاں پہ جو رنگ ہے مطلب اٹس ناٹ جسٹ وٹ یو کین جسٹ پٹ اٹ آن in words or something. It's a feeling. It's a pure yes, feeling. Absolutely. And I somehow have all of these colors and everything around me because this gives me so much of energy. Okay. And I'm sure وہ شاید سب لوگوں کے کرتے ہوں, میں کوئی یونیک نہیں ہوں اس لحاظ سے, لیکن مجھے یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان رنگوں کے بغیر میرا چلنا بڑا مشکل ہے. I'm surrounded by colors. You come to my office, even I become very bold and confident with colors when I wear them. Sometimes people say کہ اچھا آپ نے یہ بھی پہنا, یہ جیکٹ جیسے فار انسٹنس پہنی ہو, نارملی لوگوں کو لگتا ہے کہ دور سے دیکھیں تو یہ پنک ہے, حالانکہ یہ پنک نہیں ہے. یہ پنک نہیں ہے, کیسے بتائیں لوگوں کو. So but Bharal in any case, but it's something which so I totally understand. اچھا آپ کے فیشن میں بھی ایک اپنا پریکٹس, جی وہ بڑا ایک زبردست وینچر تھا وہ, اس پہ مطلب I was a great fan of it even at that time. میں ہر چیز کے لیے بھیجتی تھی کہ زعیم کے پاس ہی جانا چاہیے. How was that experience? It was a great experience, although it was a bittersweet experience. کہ اس میں but انسان اپنی غلطیوں سے اور فیلئر سے سیکھتا بھی ہے. اس سے I actually had وہ commensurate ہوتا ہے جو آپ لوز کرتے ہیں versus the learning that you're getting. But at your end, I think it was a great, huge success. It was. Because you were at the delivering end, na? Yes. You were not a person کہ جس نے اس کو market کرنا, یہ چیزیں کرنی. You're an artist. So as an artist, I think it was a great achievement. It was beautiful because I was not the only person working for that. I mean, I should admit and give credit to all the other people. But, to be very honest, I was able to... So what I think I can credit myself on is I got the right people to execute it with me, From the person... So وہ بھی اور دونوں جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس تھے یہاں پر جن کے ساتھ مل کے میں نے وہ کام کیا, گریجویٹ کر گئے تھے, دے آر پروفیشنلز ناؤ اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. آپ نے اس اسٹور کا لے آؤٹ دیکھا, وہ پوری رومی کی پوئٹری کے اوپر بیس تھا.
because I'm a very and even giveaways, everything was so detailed. Absolutely, and everything has absolutely. lot of details. Exactly. So वो जो meticulous चीज़ें उसके अंदर, उसमें जो jewelry का section था, वो हमारी jewelry की graduate थी, उसको हमने उसके लिए engage किया. जो हमारा design था उसके अंदर, फिर हमने उसमें अपने नाम भी उसका हज़ार दास्तान था, इस वजह से because we basically wanted 1,000 stories, we wanted to tell 1,000 stories, And actually, you planned it in that exactly. way. Exactly. Every time there will not be a collection. Exactly. There will be a story. Absolutely. So we wanted to actually just have different stories, and we wanted to have. So हमारा ये ख्याल था कि हम इससे इन तमाम स्टोरीज़ को लेंगे और दुनिया की स्टोरीज़ को लेंगे जो, और आपको पता है उस ब्रांड की वो था भी 6 to 16 के एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए, उसमें जो कि एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल स्टेप था. जी. सो उस वक्त तो नहीं होता था, नहीं थी कुछ भी अवेलेबल. और इंटरेस्टिंगली मेरी बेटी उस साल 6 साल की हुई थी, सो मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर वो था कि नहीं, मैं 6 से 6 to 16 के ऊपर लेकर जाऊँ. एंड दिस वाज एक्चुअली all of this whole concept of that was based on the girl child, कि जो हमारे यहाँ गर्ल चाइल्ड है उसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है और उसको कैसे किया जाना चाहिए. सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके लिए और हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर इस वजह से उसके अंदर एथनिसिटी भी की भी बड़ी चीज़ें थी. और हमने सोचा था कि ओवर द ईयर्स और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर उसकी जो कलेक्शन होगी उसमें एक डिफरेंट वर्ल्ड की, रीजन की और दुनिया की किसी सेगमेंट की एक स्टोरी हम उठा के लेकर आएंगे. एंड मोर रेलिवेंट स्टोरीज टू द गर्ल चाइल्ड, सो ताकि हम गर्ल चाइल्ड को सेलिब्रेट कर सकें. और बट वो ऑफ कोर्स आई मीन ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन प्लान. एंड so it was a beautiful experience. It started out and splendidly. It was a beautiful idea, I must say this. Yes, and I mean, thankfully I was able to execute it. I mean, we all get beautiful ideas. It's just that execution is something where you primarily feel, a little short on spirit sometimes. बंदा सोचता है कि नहीं ये हो नहीं सकेगा. लेकिन thankfully I was able to execute it, और वो बड़ा खूबसूरत तरीके से execute किया हुआ. बस बहरहाल बाकी चीज़ें जो उसके अंदर जो लर्निंग्स थी, ऑफ कोर्स वो मेरे साथ आज भी हैं. अगर कोई आज भी ऐसी कोई चीज़ करने के लिए आता है, एंड ऑफ कोर्स पीपल डू अप्रोच मी एंड दे से कि आपने उसका कैसा किया था, बताइए कि अब हम क्या कर सकते हैं. तो मैं अपनी गलतियों से, मैं ये समझती हूँ कि देखिए आर्ट और इकोनॉमिक्स तो डिफरेंट चीज़ें हैं. एक चीज़ हैं इकट्ठी ही, इनको रिलेट करना चाहिए हमें, लेकिन एक क्रिएटिव साइड और एक कॉर्पोरेट साइड, इनकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं. ये कह लें आप. सो मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिज्म की वजह से, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रही, कैपिटलिज्म की वजह से हमारी जो थोड़ी सी जो गोल ओरिएंटेशन है ना, गोल ओरिएंटेशन वो फर्क हो गई. अगर आप थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करें. आपने जो गर्ल चाइल्ड के बारे में बात की, अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को या उसको समझाने के लिए बहुत मुख्तलिफ अल्फाज की जरूरत पड़ती है. आई थिंक उनको ये समझना चाहिए कि आपकी 52% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज बेसिकली बीइंग, आई मीन, कैन बी अ कंट्रीब्यूटर to the economic well-being of the society if you really bring them into the fold. और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है कि आप 52% आपकी जो लोग हैं. एंड सबसे बड़ी बात ये है सैम कि हमारा इवन कभी किसी ने वैल्यूएट नहीं किया इस चीज़ को कि एक औरत घर के अंदर रहकर भी क्या कर रही है. हमारी जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, मतलब ये कि फॉर इंस्टेंस अगर आप घर के अंदर एक औरत खाना पका रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, इफ़ शी स्टार्ट्स वर्किंग, so you'll have to hire a chef or you'll have to hire a person to take care of. so कोई उसको बेबी सिटर चाहिए होगा, उसको वैल्यूएट करें ना ज़रा आप. वो कभी किसी ने उसको इकोनॉमिकली काउंट नहीं किया, उसको कैलकुलेट नहीं किया कि एक औरत को कंट्रीब्यूशन क्या है. एंड स्टिल सो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन है. इंटेलेक्चुअली देखें उसका, शी इज अ होम मेकर एट द सेम टाइम. व्हाट कैन यू, उसकी क्या मोनेटाइजेशन कैसे हो सकती है इन तमाम चीज़ों की. सो हम लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं. एंड सो पर सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है इस चीज़ को. सिर्फ ये नहीं है कि एक ब्रेड विनर जो घर के अंदर पैसा लेकर आ रहा है सिर्फ वही बादशाह है. असल में तो जो घर को बना रहा है, जो होम मेकर है, उसके बारे में भी
उसके बारे में ही तो वो सारी चीजें होती हैं एग्जैक्टली बिकॉज अगर वो नहीं है तो फिर आप जो भी कमा के लेकर आ रहे हैं इज गुड इनफ फॉर यू यू नो इट्स नॉट गुड इनफ फॉर एनीवन एल्स आई कंप्लीटली सेकंड यू सो इकोनॉमिक्स वालों को क्रिएटिविटी को भी समझना चाहिए और मेरे ख्याल से समझ रहे हैं जो नाजुक इश्यूज हैं ये जो सेंसिटिव इश्यूज हैं इनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए इस पे डिबेट होनी चाहिए वी आर नॉट ओपन ऑन सो मेनी इश्यूज बिकॉज दे आर नॉट वेलकम एंड दे विल नॉट गेट सम काइंड ऑफ माइलेज फ्रॉम सोसाइटी सो वी कीप क्वाइट हम कहते हैं अच्छा चलो कोई और बात कर ले बट आई वाज हैप्पी दैट यू डिड दैट you took stand and you actually tried to tell people कि this is the concept. Of course. Economics is there, but creativity is there. But at the same time, now you see every brand has a section for the girl child. They have a section for younger age groups and all of that. अब हर का जो है वो younger generation की lines मौजूद हैं. बरीज़े के पास भी है. उस वक्त नहीं थी सिर्फ उस वक्त ये इंटरनेशनल मार्केट में थी अगर आप ज़ारा या H&M चले गए वहाँ सेक्शंस थे पाकिस्तान में नहीं which I want to give credit to you anyways खैर अभी हम थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू करते हैं क्विकली मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी पर्सनालिटीज का नाम लूँ तो पहला वर्ड जो आपके ज़हन में आता है आपने मुझे फौरन बताया अगर खतरनाक भी हो तो आप कहते हैं ना खतरनाक चलिए मौलाना फजलुर रहमान खतरनाक खतरनाक ओके अच्छा अगर आपको लगे कि मीरा को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए तो कौन सी मीरा को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए तो कौन सी पीपल्स पार्टी व्हाई आई थिंक वैल्यू जजमेंट्स जो हैं प्रॉब्ली पीपल्स पार्टी में इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स बाकी पार्टीज की निस्बत क्यों आपको बाकी लग रहा है ओके वाओ थैंक यू अच्छा ठीक है अब बिलावल भुट्टो आपके ज़हन में क्या आता है पहले a passionate learner ग्रेट सही अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपको 3 वर्ड्स में लाहौर को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करें the cultural capital of Pakistan oh that's beautiful अच्छा मुझे बताइए कि मरियम नवाज शरीफ I'm very ambivalent about her. It's just that I'm not sure. Well, she has a voice and she's exercising that, but I don't know the purpose of that. I mean, I'm not sure why is she. क्यों है? नहीं मैं वो उस voice का मकसद मुझे अच्छा है कि वो voice कर रही हैं जो भी चीज़ें हैं. लेकिन क्यों कर रही हैं ये मुझे भी समझ नहीं आई यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वजह से मैं कंफ्यूज भी हूँ और मैं थोड़ा एम्बाइवेलेंट भी हूँ अगर वो जेन्युइन किसी पर्पसफुल चीज़ के लिए हैं वाकई तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर पॉलिटिकल गेन्स के लिए हैं और किसी लीड कैप्चर के लिए हैं तो बड़ी अफसोस की बात है एनीवेज वी नीड टू डिस्कवर दैट ओके 3 वर्ड्स ज़हीम याकूब खान a very humble learner. Oh, that's so sweet. I can even second that. Sam Ali Dada. Oh, the gorgeous Sam Ali Dada. So you're a constant. But constant at what? This is what? Because you're constantly doing something great. But what is it that you are doing? Because you're doing things which are very creative, but at the same time they have a great value for posterity, you know. So it's just that देखें everything that so Sam Ali Dada's every endeavor is a revelation. Oh wow. To be very honest, you know, and I genuinely mean it. Why? Because yes, you are related to fashion and creativity, and at the same time you're trying to explore exactly. I mean, you're building a dialogue at the same time. You're also political, which is great, you know. So, but never politicized. I've never seen you politicized. You know? So, and finding whatever you're doing is a revelation every time. Sam is doing this. Wow. Okay. Sam is doing that. No. To be very honest. Yeah. No, it's not. It's not just that. And you're a contributor. You're not just a learner. You're actually contributing in whatever way you're contributing. It's not just that I'm, trying to actually score a point here. But the thing is that you scratch my back, I scratch yours. I'm not even doing that. I actually, and that's why I wanted this much time to actually, because you're doing so much. Yeah, I can. You're doing so much, but you're very coherent and very cohesive in whatever you were doing because.
it's just that وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی ایک set of dots ہے and it only connects when you've passed that and then آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اس چیز کو اور آپ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. you're a very purposeful person. تھینک یو سو مچ. مجھے تو لگتا ہے میرا بھی انٹرویو ہم نے اتنے اچھے اور خوبصورت لفظوں میں کر لیا. Once again, thank you so much. Thank you so much. And I'm so humbled and grateful to you that you took some time out and we shared a lot of laughter and wisdom and knowledge and so many other things which are happening in different institutions, not only in Pakistan, but obviously across the globe. So viewers, keep watching Alpha Wave by Saim Ali Dada and we will meet you with new personality, with their own aesthetic sense, with their own contribution towards the society, and definitely keep watching Alpha Wave by Saim Ali Dada, powered by Socion. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے socion.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.